اب پچھتاوے کیا ہوت، ایک اخلاقی کہانی۔ اس کی بیوی سمرہ بیمار تھی۔ اس سے پہلے اس کی 10 سالہ بیٹی مائرہ بیمار تھی اور دونوں بیٹے بھی۔ اب دفتر سے چھٹیاں لے کر گھر میں وقت دینا پڑا تو اس مہینے کل چھٹیاں جو ذیشان نے کی دفتر سے وہ 13 تھیں۔ ہیڈ آفس اتنی چھٹیوں کی اجازت دیتا تو نہیں تھا، مگر ذیشان پرانا ورکر تھا، لہٰذا کچھ نرمی برتی گئی۔ لیکن سمرہ بیماری میں خدمتوں کی عادی ہو گئی۔ اس نے دیکھا اس کا شوہر گھر کی طرف سے پریشان رہتا ہے تو سارے گھر کے کام خود کرنے لگا۔ بچوں کو اسکول سے کچھ دن کے لیے چھٹیاں لے دیں کہ ماں کی خدمت کرے۔ صبح پانی بھرنے سے لے کر گھر کی موٹی موٹی صفائی ذیشان کرتا تھا۔ بیگم بیمار تھی تو ناشتہ باہر سے لاتا۔ اب سمرہ کب کی صحت مند ہو گئی، مگر اسے چسکا لگ گیا۔ بیچارہ ذیشان کب تک دفتر اور گھر دونوں کے معاملات اکیلے دیکھتا۔ وہ بار بار سمرہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس سے کہتا کہ اب بخار نہیں ہے، مگر سمرہ رونے لگتی کہ آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے۔ ذیشان اسے سمجھاتا کہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، مگر سمرہ اس کے سامنے جان بوجھ کر ہائے ہائے کرتی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ تو بیمار ہے۔ اور ذیشان جان کر بھی سمرہ کی خدمتوں میں لگا رہا کہ اس کی محبت ہے، بیوی ہے وغیرہ۔ لیکن ان محبتوں کو پروان چڑھاتے چڑھاتے خود بیمار پڑ گئے، اور جب وہ لیٹے تو بیگم کو احساس ہوا اور اب اپنا مورچہ سنبھالا۔ اب چھٹیوں کی تعداد 13 سے بڑھ کر 17 ہو گئی، اور یہ بات اس کے کیریئر پر بدنما داغ لگا گئی۔ جی ایم بلال صاحب ہیڈ آفس سے آئی کال میں ذیشان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ذیشان صاحب نے اتنی زیادہ چھٹیاں کر لیں، تمہیں لہٰذا تنخواہ میں پیسے تو کٹنے تھے۔ دوسری بڑی بات یہ ہو گئی، لیکن پروموشن لسٹ سے ذیشان کا نام نکال کر وسیم کا نام ایڈ کر لیا تھا۔ جی ایم بلال صاحب نے یہ بات ذیشان کو نہ بتائی، بس اتنا کہہ کہ ہیڈ آفس والے بہت زیادہ ناراض ہیں آپ سے اتنی چھٹیاں کرنے پر۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد ترقیوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ذیشان کی بجائے وسیم کو پروموٹ کر دیا گیا۔ وسیم خود حیران تھا کہ باری تو ذیشان کی بنتی تھی اور منظور نظر وہ کیسے بن گیا۔ ذیشان کافی سال سے یہاں نوکری کر رہا تھا اور سب کولیگ سے سینئر تھا، مگر پروموشن وسیم کو دے دی گئی۔ ذیشان نے خوشی سے وسیم کو پروموٹ ہونے کی مبارکباد دی۔ بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور دل کو یہی سمجھایا کہ اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے، اگر کمپنی مجھے اس قابل نہیں سمجھتی تو میرا کیا زور بھلا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر آگے اس کی زندگی بہت تکلیف دہ بنی کہ وسیم جسے اس نے کام سکھایا یہاں وہ اس کا باس بن گیا۔ ذیشان کو ذرا پتہ نہ تھا، سمجھوتا وہ کر گیا، اس کی امید ہی ٹوٹ گئی۔ بچے اب بڑی کلاسوں میں جا چکے تھے، ان کی تعلیمی اخراجات اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پروموشن ضروری تھی، تنخواہ میں اضافہ ہوتا تو روٹین خراب نہ ہوتی۔ اس نے بیگم سے کہا کہ بچوں کو اس بڑے اور مہنگے اسکول سے نکال کر چھوٹے اسکول میں داخل کرانا اب مجبوری بن گئی ہے۔ اخراجات بڑے ہیں مگر آمدن نہیں۔ بیوی تو شیرنی کی طرح جپٹی، ایسا ممکن نہیں ہے، محلے میں خاندان میں ناک کٹ جائے گی ہماری، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، اور بچوں کو اونچے اور بڑے اسکولوں میں پڑھنا میرا خواب ہے۔ ذیشان کو پہلے ہی روک لگا تھا۔ 7 سے 8 سال ایک کمپنی کو دینے کے بعد پروموشن اس سے جونیئر کولیگ دے دی۔ اب وہ پہلے والا ذیشان نہیں رہا تھا، بیگم سے الجھتا بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ بات چھپائے رکھی، اور تو اور اس کی بیوی نے گھر میں آمدن کم ہونے پر واویلا مچا رکھا تھا کہ پورے کر نہیں سکتے تھے بیوی بچوں کے حقوق، تو شادی کیوں کی، بچے کیوں پیدا کیے۔ ذیشان جواب نہ دیتا، لیکن نقصان یہ باتیں ڈال گئی کہ ان کے ابا قصوروار اور مجرم ہیں۔ سمرہ کی بات بے بات ہونے کی عادت بھی بچوں کے دلوں میں ماں پر ترس اور باپ سے نفرت بھی شدید نفرت ڈالتی گئی۔ اس کے دوست نے اسے پارٹ ٹائم کام کرنے کا کہا، سو وہ دفتر سے آ کر اپنے دوست کی ٹیکسی چلاتا رہا۔
رات گئے تک گھر واپس آتا۔ بچے سب اس کا انتظار نہ کرتے تھے۔ بیگم بھی اس طرح ملتی جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ رات کو اس نے تنخواہ کی رقم بیگم کو دی۔ بیگم حیران، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، میں پارٹ ٹائم ٹیکسی چلاتا ہوں اور وہ ہر ہفتے مجھے میرے 7 دن کی اجرت دیتے ہیں۔ بیگم نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور شوہر کا بازو مضبوطی سے تھاما۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کا بہت دل دکھایا میں نے۔ ذیشان نے اپنا بازو چھڑایا اور شکوہ کیا، انسان مکمل نہیں ہے اور اس کی مجبوری کو سمجھنا ہی محبت ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر مجھے تم سے گلہ ہو تو میں تم سے ناراض ہوں گا۔ بچوں کو کبھی بھی تم سے متنفر نہیں کروں گا، مگر یہاں تم نے میری ہی اولاد چند ہزار روپے کم کمانے پر میرے خلاف کر دی۔ سمرا کو احساس ہوا کہ اس سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اپنا ہی گھر تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اولاد کے سامنے اپنے شوہر کو ہر وقت طعنے دینا اور نکما، نکھٹو، غیر ذمہ دار کہنا۔ بچوں نے عزت اور مرتبے کا خیال کیوں کر رکھنا ہے؟ ذیشان کا موبائل بجا، اس کی رائڈ تھی، سو وہ گھر سے نکلا، گلی میں کھڑی ٹیکسی کو لے کر سواری لینے گیا۔ سمرا اپنے بچوں کے کمرے میں گئی۔ بچے ٹیب پر گیمز کھیلنے میں مشغول تھے۔ اس نے بچوں کو کہا کہ پاپا کو سلام کرنے آنا ہے۔ بچوں، آپ کے ابو ہم سب سے ناراض ہیں۔ بچوں نے کوئی نوٹس ہی نہ لیا، کہنے لگے، ہم بھی ناراض ہیں، ہمارے حقوق پورے نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ دوسرے بیٹے نے کہا، آپ روزانہ روتی ہیں، ہمارا باپ بہت ظالم ہے۔ تیسرے بچے نے کہا، وہ ہمیں اچھے اسکول سے 3rd کلاس چھوٹے اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں اچھا پڑھا نہیں سکتے تو ہمارا بھی دل نہیں کرتا ان کی رسپیکٹ کرنے کو۔ سمرا ان کی باتیں سن کر زمین میں گڑی جا رہی تھی، جیسے بچے وہی باتیں دہرا رہے تھے جو اس نے کہیں، سوچی اور کیں۔ اب باپ کی عظمت دوبارہ ان کے دلوں میں کیسے ڈالوں؟ بچے تو باپ کے بارے میں کچھ بولنا اور سننا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گناہ عظیم کر ڈالا، بچوں اور باپ کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اف، یہ میں نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ ذیشان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ جان کی بازی ہار گئی۔ کل کے بعد جی ایم بلال صاحب افسردہ سے سمرا کے پاس آئے اور بولے، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں ضمیر کے بوجھ تلے دبا ہوں۔ سمرا بامشکل بولی، کیسا بوجھ ہے بلال صاحب؟ بلال صاحب بولے، بھابھی کچھ عرصہ پہلے جب پروموشن کے دن نزدیک تھے اور یقینی ترقی ہونی تھی ذیشان کی، مگر اس دوران اس مہینے ذیشان نے 17 چھٹیاں کی تھیں۔ ہیڈ آفس سے باہر بار بار مجھے صحت پیغامات آ رہے تھے کہ اتنی چھٹیاں کیوں دی ہیں ذیشان کو، تو میں ذیشان کی پروموشن ڈیفینڈ نہیں کر سکا۔ ذیشان نے مجھے کہا کہ گھر میں بچے بیمار ہیں، بیگم بیمار ہے، تو اس نے چھٹیاں لی، مگر وہ خود بھی بیمار ہو کر 4 سے 5 مزید چھٹیاں کر گیا تو اس کی پروموشن رک گئی۔ اس کی جگہ وسیم کو پروموٹ کر دیا گیا۔ ذیشان نے مجھ سے تو گلہ نہیں کیا، مگر آفس میں کسی کولیگ سے کہا کہ اسے پروموشن کی بہت ضرورت تھی۔ اب اتنی تنخواہ میں بچوں کی اسکول کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے ذیشان کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کے 8 سال کے کیریئر کے بعد اس کی جگہ کسی اور کو پروموٹ کر دیا۔ سمرا یہ سن کر رونے لگی۔ اس طرح تو میں بھی گناہ گار ہوں اپنے شوہر کی۔ مجھے اپنا درد نہ بتایا، مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ بچوں کو مہنگے اسکول سے نکال کر عام اسکول میں بیچنا چاہیے تھا تاکہ مالی طور پر میرے شوہر کو سہارا ملتا، مگر میں نے تو اپنے ہی شوہر پر طعنے کسے اور بچوں کو بھی باپ سے متنفر کر دیا۔ میرا شوہر مجھ سے ناراض چلے گئے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، اب پچھتاوے کیا ہوت۔